بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں تابندہ گول۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ بانی پی ٹی آئی کو رہائی دلوانے کے جتن، پی ٹی آئی کا آج ملک گیر یوم احتجاج۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پٹی پر قبضے کا ارادہ۔ روس INF معاہدے سے دستبردار، وجہ کیا ہے؟ امریکہ نے خود بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی ہے، ٹرمپ کی تنقید پر بھارت کا رد عمل۔ یوم استحصال کشمیر، افواج پاکستان کی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت۔ اور ایشیا کپ اور سہ ملکی سیریز کے لیے ابتدائی افغان اسکواڈ کا اعلان۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے آج ملک گیر مظاہروں کی حکمت عملی طے کر لی ہے۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد سے اڈیالہ جیل راولپنڈی تک پارلیمنٹیرینز کی ریلی نکالنے کی تیاری کر لی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد کے F9 پارک میں جلسے کی درخواست مسترد ہو گئی ہے۔ جڑواں شہروں میں انتظامیہ نے احتجاج روکنے کے لیے کمر کس لی ہے۔ جڑواں شہروں میں 10 اگست تک دفعہ 144 نافذ کر کے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ شہریوں کو کسی غیر قانونی سرگرمیوں کا حصہ نہ بننے کا انتباہ بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر اسلام آباد کا ریڈ زون سیل کر دیا جائے گا۔ رہنما پی ٹی آئی عمیر نیازی کا کہنا ہے کہ مختلف طرح کا پلان ہے۔ KPK کا تو آپ کو ریلیز کی صورت میں نظر آئے گا، جبکہ پنجاب کا تھوڑا مختلف ہے۔ پنجاب کے MPs اور MNAs کی پہلے اکٹھی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، اب اس سے پلان چینج ہو گیا ہے۔ اب ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ MPs اور MNAs حضرات اسلام آباد آ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا غزہ میں فوجی آپریشن کو وسعت دینے اور پوری غزہ پٹی پر قبضے کا ارادہ ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے چینل 12 کے مطابق اس منصوبے میں غزہ کے مختلف علاقے پر قبضے کی کوششیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے مزید بتایا ہے کہ زیر غور منصوبوں میں ان علاقوں میں بھی فوجی کارروائیاں شامل ہیں جہاں یہ شعبہ ہے کہ یرغمالی رکھے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کی جانب سے اس منصوبے کے حوالے سے حتمی فیصلہ منگل کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں کیا جائے گا، جبکہ 29 جولائی کو اسرائیلی اخبار نے رپورٹ کیا تھا کہ نیتن یاہو نے کابینہ کو ایک ایسا امریکی منظور شدہ منصوبہ پیش کیا ہے جس کے تحت غزہ کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ روس نے واضح کیا ہے کہ وہ زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی تعیناتی پر حدود کے تعین کا مزید پابند نہیں ہے۔ روس کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے مطالبات کے باوجود نیٹو کی جانب سے اس معاہدے کی پابندی کی یقین دہانی نہیں کرائی جا رہی، جبکہ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ماسکو نے واشنگٹن کو اس معاملے پر بارہا خبردار کیا تھا، مگر تمام انتباہ نظر انداز کر دیے گئے۔ روسی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا کہ امریکی ساختہ ایسے میزائل یورپ اور ایشیا و بحر الکاہل میں تعینات کرنے کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے، جبکہ انٹرمیڈیٹ رینج نیوکلیر فورس ٹریٹی یعنی INF معاہدے کے تحت فریقین اس بات کے پابند ہیں کہ وہ زمین سے درمیانے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائل نہ تیار کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ ساتھ ہی ایسے میزائل بھی تعینات کیے جا سکتے ہیں۔ درمیانے فاصلے کے میزائلوں کی رینج 1001 کلومیٹر سے 5000 کلومیٹر ہے، جبکہ کم فاصلے کے 500 میزائلوں کی رینج 500 سے 1000 کلومیٹر ہے، جبکہ معاہدے پر دستخط کرنے والے ممالک ان میزائلوں کے لانچرز بھی تیار نہیں کر سکتے۔ Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind-R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کی وزارت خارجہ نے امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے روس سے تیل درآمد کرنے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے اسے غیر منصفانہ قرار دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد روس سے تیل درآمد کرنا اس وقت شروع کیا جب روایتی سپلائیز یورپ کی طرف منتقل کر دی گئی تھیں۔ امریکہ نے اس وقت خود بھارت کو روسی درآمدات کی ترغیب دی تاکہ عالمی توانائی مارکیٹ میں استحکام قائم رکھا جا سکے، جبکہ بھارتی
वजारत खारजा के मुताबिक भारत की दरामदात का मकसद अवाम को सस्ती तवानाई फराहम करना है। यह आलमी मार्केट की सूरत हाल के बाइस एक मजबूरी है, लेकिन जो ममालिक भारत पर तनकीद कर रहे हैं वो खुद रूस से तिजारत कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि भारत की जानिब से मकबूज़ा कश्मीर की कानूनी हैसियत को यकतरफा तब्दील करने के गैर कानूनी अमल को 6 बरस मुकम्मल हो गए। आज सरहद के दोनों एतराफ़ और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरी यौम इस्तेसाल मनाएंगे। यौम इस्तेसाल के मौके पर पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि फ़ौज पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की हिमायत करती है, जबकि मुसल्लह अफ़वाज, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जानिब से भी मकबूजा कश्मीर की आवाम से यकजहती का अयादा किया गया है, जबकि ISPR के मुताबिक कश्मीरियों की जद्दोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ISPR का मजीद कहना है कि मकबूजा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें भी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं, जबकि भारत के जाबराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदमो इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं, जबकि भारतीय जाराना इक़दामात खित्ते में इंसानी अलमियों को तूल दे रहे हैं। ISPR के मुताबिक जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुतालका करारदादों के मुताबिक हो। ISPR ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा जम्मू कश्मीर के शोहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करती है। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जद्दोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का भी अयादा करती है। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप और सह मुल्की सीरीज़ के लिए इब्तिदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की 3 मुल्की सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। T20 ट्वाइस सीरीज़ 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी, जबकि इफ्तिताई मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। हर टीम हरीफ टीमों से 2-2 मरतबा मैच खेलेगी और फाइनल 7 सितंबर को होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 और सह मुल्की सीरीज के लिए अपने 22 रुकनी इब्तिदाई स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी क़यादत स्टार स्पिनर राशिद खान करेंगे, जबकि अफगान टीम इवेंट्स की तैयारी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 हफ्तों के लिए तरबियती कैंप में हिस्सा लेगी। इस कैंप के दौरान टीम सह मुल्की सीरीज और एशिया कप के लिए अपनी हिकमत अमली को भी बेहतर बनाएगी, जबकि ACB के मुताबिक हतमी स्क्वाड का इंतखाब कैंप के बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर किया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी TV USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a US passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.